السلام علیکم جی. ایک سردار جی نے اشتہار دیا آفس اسسٹنٹ کا، اور ایک انتھوزیاسٹک نوجوان جو تھا وہ انٹرویو دینے آیا. تو سردار جی نے ان کو بنیادی معلومات پوچھنے کے بعد کیا کہ اچھا اب یہ بتائیے کہ آپ تنخواہ کتنی لیں گے. تو اس نے کہا کہ جی 1,00,000 روپیہ. اب اس کے اوپر سردار جی تپ گئے، لیکن سردار صاحبان ہمارے میٹھے آدمی ہیں، اور ہر بات پہ ہنسا ڈالنا جو ہے وہ مطلب کہ ایک ٹرو پنجابی کے طور پہ ان کا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا تو پھر تو آپ یہ بھی چاہیں گے کہ آپ کو ایک لیموزین بھی دی جائے جو گھر سے آپ کو اٹھا کے لے جائے. اس نوجوان کے چہرے کے اوپر سہانے مستقبل دیکھ کے خواب آئی، مسکراہٹ آ گئی. اس نے کہا اچھا پھر تو آپ یہ بھی چاہیں گے کہ آپ جو ہیں وہ آپ کو ہر 6 مہینے بعد 15 دن کی چھٹیاں دی جائیں ود پے، اور آپ اپنی فیملی کو لے کے اور کسی صحت افزا مقام کے اوپر چھٹیاں گزارنے جائیں. اس کی مسکراہٹ اور پھیل گئی. اس نے کہا پھر تو یہ بھی ہوگا کہ آپ کے بچوں کی فیس اور سکول کا خرچہ اور کنڈر گارڈن کے جو ایکسپنسز ہیں وہ بھی ہم ادا کریں. تو اس نے کہا سر آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ تو سردار جی نے کہا تو یہ مذاق شروع نے کیتا سی، اور یہ لفظ جو ہے اس کو سینسر کر دیا جائے. اور انہوں نے کہا مذاق شروع کنے کیتا سی؟ ٹھیک ہے. تو میرا مطلب ہے یہ بات ہمیں یاد آئی کہ صبح ہم نے جب ہماری صبح سوشل میڈیا کی صبح جب ہم لاگ ان کرتے ہیں 11 بجے کا وقت ہوگا میرے خیال جمعے سے پہلے، تو وہاں پہ ایک اندھیر مچا ہوا تھا، اور اس کے اندر قوم کو بتایا جا رہا تھا کہ جناب وہ جو ہے پاکستان FATF فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی جو لسٹ ہے، گرے لسٹ، سلیٹی رنگ کی لسٹ جو ہے، اس میں سے نکل آیا ہے، اور یہ سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ جناب عمران خان کو جاتا ہے. تو اس پہ پھر نہ بے اختیار کسی کے ظالم کے منہ سے نکلا کہ گرے لسٹ وچ پوایا کہ نہیں سی. اس کے اوپر جناب پھر جو آج کل آپ کو پتہ ہے نا ہر طرح کے یوتھیے پائے جاتے ہیں، تو وہ آ گئے جناب کہ یہ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر گیا تھا. اچھا کیوں گیا تھا؟ کیونکہ پاکستان کے اوپر الزامات تھے کہ پاکستان میں منی لانڈرنگ ہوتی ہے، اور وہ پھر لانڈرڈ منی جو ہوتی ہے وہ ٹیرر فنانسنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے. ویسے یار یہ بھی کیسی بات ہوئی، لانڈرڈ جب ہو گئی تو پھر اس کو ٹیرر فنانسنگ کے لیے استعمال کیوں کرنا ہے؟ وہ تو میرا مطلب گرے منی بھی استعمال ہو سکتی ہے نا. ہاں کوئی لاجک نہیں بنتا ویسے، ٹھیک ہے نا. ظاہر ہے کسی نے پلیڈ نہیں کیا پراپرلی پاکستان کو وہاں پہ، تو پھر اس لیے یہی ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو اس محاذ پہ بھی شکست ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے حاضر سروس حضرات جو تھے ان کو اس لسٹ کے اندر شامل کر دیا ہے. باقی کچھ نہیں کہنا، اگے ٹورنے سمجھتے تسی گئے ہو وہ. اچھا وہ مطلب یہ ٹاسک فورس FATF جو ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے کہنے کے اوپر ہم نے وہ اعتراضات دور کرنے کے لیے جو ایک ٹاسک فورس بنائی کہ جو ہم ان کی جو کنڈیشنز ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں گے. تو وہ ٹاسک فورس جو ہوگی اس میں جو لوگ شامل تھے، سمجھ گئے نا، میں نے ان کی طرف اشارہ کیا. تو وہ جناب جو تھا وہ انہوں نے کر دیا. میرا مطلب ہے اس کے بعد ایک دھما چوکڑی مچ گئی، اور دھما چوکڑی مچنے کی وجہ بنیادی طور پہ یہ تھی کہ ایک ویب سائٹ ہے، اس کا ایک ٹویٹر ہینڈل ہے ساؤتھ ایشیا انڈیکس. ہم پہلے بھی اپنے پروگرامات کے اندر اس کی نشاندہی کرتے رہے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ وہ والے فراڈ ہیں جو PTI نے سوشل میڈیا وار کے نام کے اوپر اس قوم کے ساتھ کر رکھے ہیں، ٹھیک ہے. اور بڑے آرگنائزڈ، آپ دیکھیے گا واردات کیسے ڈالتے ہیں، آرگنائزڈ طریقے سے آتے ہیں. اس کو میں یہاں پہ سٹاپ کرتے ہوئے اصل خبر آپ کو بتاتا چلوں. اصل خبر یہ ہے بزنس ریکارڈر نے فوری طور پہ ای میل لکھی FATF کو، اور FATF سے استفسار کیا، سوال پوچھا کہ بھائی جان یہاں پہ یہ خبریں گھوم رہی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے یہ سٹوری تقریباً جمعے کے بعد جب میں نے آ کے چیک کیا 2 بجے تو وہ اپ کر دی ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ اور 17 منٹ پہلے کی وہ خبر تھی، اور انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے ای میل لکھی تھی، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ 7 بجے شام کو ہم پریس کانفرنس کریں گے پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق، اور اس میں اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے. پھر جو اہل علم ہے، اچھا
یعنی کہ تقریباً، اور اس کے بعد پھر خاتون جو ہیں ہماری وزیر مملکت وغیرہ خارجہ ہنا ربانی کھر، ان کا ٹویٹ بھی آ گیا کہ ہم دفتر خارجہ اس پہ 7:30 بجے بریفنگ دے گا۔ اس کے اوپر ایک اور وضاحت بھی سن لیجئے، اور وہ وضاحت شہباز رانا صاحب نے جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ آج کے دن اگر یہ سفارش ہو جاتی ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں سے نکال دیا جائے تو پھر ایک وفد بنایا جائے گا جو جولائی میں پاکستان کا دورہ کرے گا اور جائزہ لے گا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جب پچھلی دفعہ گرے لسٹ کے اندر شامل رکھنے کا فیصلہ ہوا تھا، جب عمران خان صاحب نامی ایک نحوست جو تھی وہ پاکستان پہ مسلط تھی، تو اس وقت یہ تجویز پیش کی تھی ترکی نے کہ جناب آپ ان کو اپ فرنٹ ہی گرے لسٹ میں رکھ رہے ہیں، ایک وفد بنا دیں جو جا کے جائزہ لے، جو کہ قانون کا تقاضا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم نے امپلیمنٹ کر دیا ہے، آپ کی رپورٹ کہتی ہے آپ نے جو انٹیلیجنس رپورٹ حاصل کی ہے کہ نہیں کیا، تو اس کا جائزہ لینے کے لیے وہ وفد بھیج دیں اور وفد آ کے رپورٹ دے دے اگلے اجلاس میں۔ تو ترکی واحد ملک تھا یہ بات ریز کرنے والا، اس لیے اس کو فوراً شٹ اپ کال دے دی گئی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اب جو ہے اگر یہ والی رپورٹ جو ہے وہاں پہ بورڈ اپروو کر دیتا ہے یا قبول کر لیتا ہے تو اس کے بعد ایک وفد بنے گا، جائزہ مشن اس کو کہیں گے۔ جائزہ مشن جولائی میں پاکستان آئے گا اور جائزہ لے کے واپس جائے گا، اور واپس جا کے پھر اپنی رپورٹ سبمٹ کرے گا۔ تو پھر فائنل فیصلہ اس رپورٹ کے بعد ہونا ہے، اور اگر آج پازیٹیولی اس رپورٹ کو جو پاکستان نے سبمٹ کی ہے وہ تسلیم بھی کر لیتے ہیں کہ جی آپ بالکل ٹھیک کر دیا آپ نے، تو پھر بھی پاکستان کو اس فہرست سے نکلنے کے لیے 3 ماہ انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ پاکستان کے بڑے نامور صحافی ہیں، خود بھی پروگرام کرتے ہیں ایکسپریس کے اوپر، انہوں نے اس کی وضاحت جاری کر دی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو میرا مطلب ہے کہ جہالت پہ ننگا ناچ نہ ناچے بارش میں، تو وہ کون ہوا؟ تو خیر وہ فوری طور کے اوپر یوتھیوں نے یہ جو ساؤتھ ایشیا انڈیکس نامی ویب سائٹ ہے، جو 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے تحت انہوں نے لاکھوں جعلی ویب سائٹس نہیں اپلوڈ کر رکھی ہوئی، سیاست.pk سے لے کے ساؤتھ ایشیا انڈیکس تک، اور جن کو ماہانہ پیسے ملتے تھے، وہ پیسے ہماری گال بھی یاد آ گئی، وہ ہم دوسرے ولاگ میں کرتے ہیں، تو جن کو ماہانہ پیسے بھی ملتے تھے، اب تو نہیں مل رہے، بیچارے یتیم ہو گئے ہیں، لیکن وہ اپنی بقا کی جنگ تو لڑیں گے۔ انہوں کو انہوں نے کما لیا ہوا ہے یار۔ دیکھیں نا، گلوبل ویلیج سپیس نامی ایک ویب سائٹ کے اوپر اگر سال کے 20 کروڑ مل سکتے ہیں اپنا معید پیرزادہ صاحب کو، تو پھر ان کو یار مطلب کہ سال کا 1 کروڑ بھی لابھ دیتے کی حرج ہے؟ ایک بندے نے تو یہ ویب سائٹ لوڈ کی ہوتی ہے، بلکہ مجھے تو لگتا ہے ایک بندے نے کئی ویب سائٹ لوڈ کی ہوتی ہیں۔ تو خیر جناب، اس طریقہ واردات کیا ہے؟ جعلی ویب سائٹ نے خبر دی اور سب سے پہلے ٹویٹ کیا اس کو جناب شہباز گل صاحب نے، ڈاکٹر شہباز گل صاحب، جو وہ سچ بھی بول رہے ہوتے لگتا جھوٹ ہی بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے ایڈ کر دیا۔ شروع میں نے جب اوپن کیا تو میں بھی اسی اثر میں بہہ گیا، کیونکہ مطلب کہ نامور تحقیقاتی صحافی جناب رؤف کلاسرا صاحب نے اس پہ قوم کو مبارکباد دے رکھی تھی۔ تو میں نے کہا یار رؤف کلاسرا صاحب نے کچھ دیکھ کے کیا ہوگا۔ اب رؤف کلاسرا صاحب بھی اگر شہباز گل کا جھوٹ بائے کر گئے ہیں تو پھر ٹریجڈی ہو گئی نا سر۔ ہاں، تو خیر وہ مطلب کہ انہوں نے ٹویٹ کیا، اور اس کے بعد پھر ساری پی ٹی آئی کے جو اکاؤنٹس ہیں، مطلب کہ سوری سے لے کے اور اپنا وہ چائنا کا رستو، ہاں اسد عمر تک، سب نے اس کے اوپر قوم کو مبارکباد پیش کر دی، اور اسی اثر کے تحت پی ٹی آئی بھی کود پڑی، اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی لیڈر اور لیڈرنیاں ہیں انہوں نے قوم کو مبارکباد پیش کر دی۔ اچھا، مجھے آج اس بات پہ حیرت ہوئی کہ جتنا بڑا احمقوں کا گروہ جو ہے وہ مریم نواز شریف کا سوشل میڈیا ہینڈل کرتا ہے، انہوں نے کیوں نہیں کی؟ حالانکہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ نے اس پہ قوم کو مبارکباد پیش کر دی۔ اچھا خیر، وہ حملہ اتنا سٹرونگ ہوتا ہے ان کا ڈس انفارمیشن کا، اور اس کے بعد کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے۔ پاکستان اس گرے لسٹ میں گیا کیوں تھا؟ 2012 میں انہوں نے ہمیں ڈالا تھا زرداری صاحب کے دور کے اندر،
اور مطلب یہ پولیٹیکل فیصلے ہوتے ہیں، میں اس کو نہیں مانتا کہ یہ کوئی فیئر فیصلے ہوتے ہیں، پولیٹیکل فیصلے ہوتے ہیں۔ امریکہ ہماری آرم ٹویسٹنگ کرنا چاہ رہا تھا، اس کا خیال تھا کہ ہمارے ذریعے طالبان کو فنڈنگ ہو رہی ہے، انہوں نے اتنے سانو قابو کر لیا، حالانکہ ہم سے زیادہ بے احتیاطیاں جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات میں ہوتی ہیں، یا آج کل ہمارا سارا پیسہ ڈائیورٹ ہو کے ترکی جا رہا ہے تو ترکی ہوتی ہیں، تو لیکن خیر وہ بھی بعد میں آ گئے پیچھے، لیکن جو ہے وہ انہوں نے ہمیں سب سے پہلے تن دیا۔ تو اب اس کے اوپر جو تھا وہ انہوں نے وہ ٹارگٹ دیے، وہ ہم نے اچیو کر لیے۔ 2015 میں ہم پھر اس میں سے نکل گئے، 3 سالہ اس کا جائزہ ہوتا ہے، تو 2015 میں ہمیں نکل جانا تھا اور وہ ہم نکل گئے پورے ان کے وہ عمل کر کے اس کے اوپر۔ اس دوران پاکستان کے اندر ایک بلا کھلی پھر رہی تھی جس کا نام تھا عمران خان، وہ کنٹینر پہ چڑھا ہوا تھا اور وہ بتاتا تھا پوری دنیا کو، انٹرویوز دیتا پھرتا تھا کہ پاکستان میں روزانہ 10,000 کروڑ ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے، اتنا پوری دنیا کا GDP نہیں ہے ویسے بائی دا وے، لیکن وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں روزانہ 12 ارب روپے جو ہے اس کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے وہ چپ کر جاتے تھے، پھر وہ یہ بھی بتاتے رہے قوم کو کہ 1992 سے لے کے 1995 تک 7 سالوں کے اندر نواز شریف نے 5 ارب روپے کا قرضہ لیا۔ پھر بتاتا ہوں ٹھیک ہے، وہ یہ بتاتے رہے قوم کو، اور قوم جو تھی خاص طور پہ جو اہل یوتھ جو تھے اس کے اوپر سر دھنتے رہے۔ تو یہ پاکستان کا گرے لسٹ میں جانا وائٹ لسٹ سے، یہ بنیادی طور پہ اس طرح کی حماقتوں کا نتیجہ تھا، ٹھیک ہے۔ جب آپ کا پرائم منسٹر کا پوٹینشیل کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اٹھ کے آپ کے اوپر الزام لگائے تو کیا پھر آپ کو کسی دشمن کے الزام کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ ویسے بائی دا وے ایویں ہی پوچھے، ٹھیک ہے نا، جب گھر کا بھیدی جو ہے وہ لنکا ڈھا دے اور پھر بعد میں وہ پرائم منسٹر بن بھی جائے، اس طرح کی واہیات اور جعلی بکواسیات کے نتیجے میں اگر وہ پرائم منسٹر بن بھی جائے تو اس کا مطلب تو ہوتا ہے کہ یہ کنفرم ہو گیا نا کہ وہ صحیح کہہ رہا تھا، اس لیے لوگوں نے اس کو ووٹ دیا۔ ووٹ جو دیتے نہیں ہوتے انہوں پتہ ہے RTS وغیرہ بند کر کے جس طرح اس کو پرائم منسٹر بنایا گیا، اور اب پھر کہہ رہا ہے کہ نہیں پہلے آپ نے کم بنایا تھا، اب مجھے 2/3 اکثریت دیں۔ تو وہ جناب جو تھا یہ سلسلہ جو تھا یوں چلا، پھر اس کے اوپر بہت زیادہ بحث مباحثہ شروع ہو گیا کہ کیوں وہ اس لسٹ میں گیا اور کیوں وہ اس لسٹ میں سے نکلا۔ تو خیر یہ ہے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ حکومت اب اس کا کریڈٹ سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پہ پھر کسی ظالم نے مصرع لگا دیا۔ انہوں نے کہا اگر آپ اپنے دور کا وہ والے کریڈٹ لیتے ہیں تو پھر ایوی کریڈٹ لو نا کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ آپ کروانے لگے تھے، اور IMF کے ساتھ جو ہے وہ ساری مصیبتیں جو اس قوم کے اوپر نازل ہوئی ہیں وہ آپ کی ذات والا بابرکات کے نتیجے میں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، کہ عمل کے نتیجے میں ہوئی ہیں۔ تو وہ نہیں اسی کریڈٹ لینا، اسی تے کریڈٹ لینا۔ تو وہ کافی جیسے منہ پہ پڑی نا، تو نارملی عمران خان صاحب دن کے اندر ایک بونگی مارتے ہیں گائیڈ لائن کے طور پہ نا، تو پھر پورا ان کا میڈیا اس بونگی کو لے کے چل پڑتا ہے۔ تو وہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بونگی پٹ گئی ہے، اور فوری طور پہ مین سٹریم اخبارات نے اور TV چینلز نے، صرف PNN پنجاب نیوز نیٹ ورک لگتا ہے وہاں پہ نیوز کا شعبہ کافی کمزور ہے، اس نے مطلب کہ پورے ترلے کے ساتھ خبر دی کہ پاکستان گرے لسٹ میں سے نکل آیا ہے، باقی کسی میڈیا نے نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور مطلب کہ کم از کم میری نظر سے نہیں گزری۔ پنجاب PNN کے جو سکرین شاٹس ہوتے ہیں وہ شیئر ہو رہے تھے۔ میرا خیال یہ ہے کہ PNN کے اندر بڑی غیر محتاط قسم کی سب ایڈیٹنگ ہو رہی ہے نیوز روم میں، اس کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ بزنس ریکارڈر نے اس کے بعد بزنس ریکارڈر کے پیچھے ڈان بھی آ گیا، انہوں نے بھی اس غبارے میں سے ہوا نکال دی، تو پھر مہاتما نے ایک اور بونگی ماری۔ اب اگر ہم نے اس بونگی کا تذکرہ کیا تو ولاگ بہت لمبا ہو جانا، گل کسی اور پاس ٹور پڑنی ہے۔ دوسری بونگی مارنے کے لیے جو تھا وہ ضرورت کیوں پیش آئی، میرا مطلب ہے کیونکہ پہلے والی بونگی جو تھی وہ پٹ گئی تھی، اور یہ ہمیشہ ایسے ہی چلتے ہیں آرگنائزڈ طریقے سے۔ پہلے اپنی ایک خود ساختہ نیوز ویب سائٹس جو انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا سے رجسٹر کروا رکھی ہیں، اس پہ ایک جعلی خبر پوسٹ ہوتی ہے، پھر ان کے لیڈر جو ہیں نام نہاد سوری جیسے یہ اضافی ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ کہیں کہ یہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، محذوف ہے، یعنی سائلنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کی آواز نہیں آتی۔ تو یہ سارے جناب بڑی پڑھی لکھی انگریزی کی ٹویٹیں شروع کر دیتے ہیں ایک دم،
اور یوں پھر اس کے اوپر آہونی آہو جو ہے اس کا سٹاف بھی بھرتی ہو گیا، آہونی آہو والے لوگ شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا مجھے کیوں پتہ چلا؟ اس کا مجھے پتہ اس طرح چلا ہے کہ نئی ریکروٹمنٹس ہوئی ہیں کہ مجھے گالیاں ملنے کے جو ہیں وہ سٹینڈرڈز بدل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہوتا ہے نا، وہ گالیاں جو پڑ رہی ہیں نا، وہ سیدھا ماں پینٹ دے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، گنجا ٹکلا ماں پینٹ سیدھا، ٹھیک ہے۔ تو خیر ہم بھی روزانہ کو 200-250 کو تو قتل کر کے سوتے ہی ہیں، بلاک کر کے ان کو بلاک کر کے سوتے ہیں۔ تو خیر وہ اپنا کام کرتے رہیں، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ اور بڑی دیدہ دلیری سے کہتے ہیں کہ آپ رائے نہیں سن سکتے؟ ماما رائے دینا، تو تے گالاں کڈن دے ہیں۔ خیر یہ تھا جی آج کا یوں گرے لسٹ کو ہم نے صبح اٹھایا، اور جب پٹ گئی تو اس کو ابینڈن کیا، اور جب ابینڈن کیا تو پھر ایک نئی بونگی مار دی، ٹھیک ہے، تاکہ اس کو لے کے آگے چل پڑے۔ اس کے اوپر مزید بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔